الشيطان له قرينا ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا. بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حدیث حسن صحیح. حاضرین مسجد، ابھی آپ کے سامنے جو حدیث پاک پڑھی گئی ہے، یہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ ابن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما ہے. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کا سلسلہ نسب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریش سے ہے، تابعی ہیں. ان کی کنیت ابو محمد ہے، اور بعض لوگوں نے یہ کہا کہ ان کی کنیت ابو نصر ہے. امام ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب و تہذیب میں فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کی تعریف فرمائی، ان کے اہل بیت کی بھی مدح و ثنا کی. فرمایا نعم اہل البیت عبداللہ و ابو عبداللہ و ام عبداللہ. حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے گھر والے کتنے اچھے ہیں، ان کے باپ، ان کی والدہ. زمانے جاہلیت میں ان کا نام عاص تھا. جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو ان کا نام عبداللہ پڑ گیا. یہ اپنے والد محترم حضرت عمرو بن عاص سے ایک روایت کے مطابق صرف 11 سال چھوٹے تھے، اور ایک دوسری روایت کے مطابق 13 سال چھوٹے تھے. انہوں نے اپنے والد محترم حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ سے پہلے اسلام قبول کیا. یہ علم میں بھی نمایاں مقام رکھتے تھے، اور زہد و عبادت میں بھی ان کا بلند مقام تھا. یہ ان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ہیں جن کی روایتیں سب سے زیادہ ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بابت فرماتے ہیں ما كان احد اکثر حدیثا عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منی الا عبد اللہ بن عمرو. کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام میں کوئی بھی مجھ سے زیادہ روایت کرنے والا نہیں تھا سوائے اسی عبداللہ بن عمرو بن عاص کے، کیونکہ وہ لکھتے تھے اور میں نہیں لکھتا تھا. ان کی وفات 63 میں ہوئی، اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ 65 میں، اور بعض نے اس کے علاوہ دوسری تاریخ بتائی ہے. یہ حدیث جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اس کی سند کے اندر اہل علم کا کلام ہے. اکثر اہل علم نے اس حدیث کی سند کو ضعیف ٹھہرایا. مشہور محقق اور محدث علامۃ الشام شیخ البانی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسنادہ ضعیف، اس کی سند یہ ضعیف ہے. گرچہ اس حدیث کے تمام روات ثقہ ہیں، لیکن اس میں ایک راوی نعیم بن حماد یہ ضعیف ہے. اسی لیے اس حدیث کو ضعیف ٹھہرایا، کیونکہ جتنی سندیں ہیں اور اس حدیث کو جن جن لوگوں نے روایت کی ہے ان تمام نے اسی نعیم بن حماد کے طریق سے کیا ہے. گویا اس حدیث کے تمام طرق میں، تمام سندوں میں نعیم بن حماد یہ موجود ہیں. اس حدیث کی تخریج حسن بن سفیان نے بھی کی. اسی طریقے سے امام حروی نے ذم الکلام میں، ابن بطہ نے ابانہ میں، اور قاسم بن عساکر نے اور دیگر اہل علم نے اس حدیث کی تخریج کی ہے. لیکن تمام کے طرق میں نعیم بن حماد موجود ہے، اس لیے یہ حدیث ضعیف ہے. اس حدیث کی شرح میں ابن رجب نے طویل بحث کی ہے. اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کئی اعتبار سے اس حدیث کی سند
ضعیف ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ اس کی سند ضعیف ہے، اس حدیث کے متن کی تائید دیگر نصوص کتاب و سنت سے ہوتی ہیں، اس لیے اس کے معنی اور مضمون کو قبول کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس حدیث کا لفظی ترجمہ یہ ہے کہ لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، یہاں تک کہ اس کا ارادہ، اس کی خواہش میری لائی ہوئی شریعت، سنت اور دین کے مطابق نہ ہو جائے۔ گویا ایمان اس وقت تک مکمل نہیں ہے، قابل قبول نہیں ہے، جب تک ایمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہو، بھئی اعتبار سے کہ آپ نے جن جن چیزوں کی خبر دی ان کی تصدیق کی جائے، اور جن جن چیزوں کے کرنے کا حکم دیا ان کو کرا جائے، اور جن جن چیزوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا اور خبردار کیا ان سے اجتناب کیا جائے، پرہیز کیا جائے، ان سے رکا جائے، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خالصتاً عبادت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور لائی ہوئی شریعت کے مطابق کی جائے۔ یہ ایمان کے لیے ضروری ہے۔ جب تک کہ یہ چیزیں نہ پائی جائیں گی اس وقت تک ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اس حدیث میں جہاں اتباع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور طاعت کی ترغیب ہے، اسے جزء ایمان ٹھہرایا گیا ہے، وہیں اس حدیث کے اندر یہ بتایا گیا کہ ارادہ اور خواہش، ہوا، یہ ضروری ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے مطابق ہو۔ ہوا کے لغوی معنی ہوتے ہیں گرنے کے، خالی ہونے کے، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا وَأَفْئِدَتُهُمْ ہوا، ان کے دل ہوا یعنی خالی ہیں۔ ابن فارس نے بھی ہوا کے معنی گرنے اور خالی کے بیان کیے ہیں، اور ابن منظور نے کہا کہ ہوا کے معنی ارادہ اور خواہش کے بھی ہوتے ہیں۔ کتاب و سنت کے اندر جہاں بھی ہوا کا لفظ آیا ہے یا اس کا مطلقاً استعمال ہوا ہے، وہاں اس کی مذمت مقصود ہے۔ البتہ اس حدیث کے اندر جو آج ابھی پڑھی گئی ہے، جس کے راوی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص ہیں، اس حدیث کے اندر ہوا خواہش کی دو قسمیں کی گئی۔ ایک ہوا محمود یعنی جو کتاب و سنت کے عین مطابق ہو، اور دوسرا مذموم کہ جو کتاب و سنت کے خلاف ہو۔ قرآن کریم میں اکثر مقامات میں، جیسا کہ میں نے کہا، بلکہ تمام مقامات پر لفظ ہوا کی مذمت آئی ہے۔ کہیں اللہ نے یہ فرمایا سورہ فرقان کے اندر أَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان کو جو اپنا معبود اپنے ہوا کو بناتے ہیں، یعنی خواہشات نفسانی کی پیروی کرتے ہیں۔ دوسری جگہ فرمایا گیا أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اپنا معبود، اپنا الہ، اپنے ہوا کو، خواہش کو بنا ڈالا۔ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے علم کے باوجود انہیں گمراہ کیا۔ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے کان اور اس کے دل پہ مہر لگا دیا۔ وَجَعَلَ عَلَىٰ بَصَرِهِ غِشَاوَةً، اور اس کی آنکھوں پہ پردہ ڈال دیا۔ گویا جو لوگ خواہشات کی، رائے کی، عقل کی پیروی کرتے ہیں،
علم کے باوجود وہ صراط مستقیم سے بھٹک جاتے ہیں۔ البتہ اتباع ہوا اور نفس یہ صرف ایک درجے پر نہیں ہے، بسا اوقات یہ کفر و شرک اکبر کا باعث ہوتا ہے، اور کہیں یہ کبیرہ گناہوں کا سبب بنتا ہے، اور کہیں اس کے نتیجے میں انسان چھوٹے گناہ کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا۔ اس کا اطلاق کفر پر بھی ہوتا ہے، شرک پر بھی ہوتا ہے، یعنی اس سے مراد وہ لوگ بھی ہیں جو کفر کے مرتکب ہیں، وہ لوگ بھی ہیں جو شرک اکبر کے مرتکب ہیں یا شرک اصغر کے مرتکب ہیں۔ ہر وہ شخص جو اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ سے اپنا رشتہ جوڑے، اس کے اندر اس غیر کی عبادت اور اس غیر کی عبودیت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے اہل علم نے یہ کہا کہ تمام معاصی اور تمام گناہ اس کے کرنے والے کے اندر شرک پایا جاتا ہے۔ کیسے؟ کیونکہ جو شخص بھی اللہ کی نافرمانی کرتا ہے وہ تبھی کرتا ہے جب اپنے خواہشات کی پیروی کرتا ہے، گویا وہ اپنی خواہشات کا پیروکار بھی ہے اور اپنی خواہشات کا غلام بھی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعس عبد الدینار والدرہم، کہ دینار و درہم کے بندے یہ ہلاک ہوں، والقطیفۃ والخمیسہ، خوبصورت اور اچھی چادروں کے پجاری، ان اعطی رضی، جب ملتا ہے تو خوش اور جب نہیں ملتا تو ناراض۔ اس حدیث پاک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دینار و درہم اور دنیا کی دولت و ثروت کے پجاری کو، دولت و ثروت کے پیچھے بھاگنے والے کو اس کا پجاری کہا، اس کا بندہ کہا۔ گویا ہر وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے اندر خواہشات کی پیروی بھی ہے اور خواہشات کی بندگی بھی ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر جہاں ہمیں اس بات سے خبردار کیا گیا کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر عقل و خرد کو، ہوائے نفس کو، طور طریقے کو، رسم و رواج کو، مذہب و مسلک کو فیصل مانے، یعنی اللہ اس کے رسول کو مقدم کرنے اور ان کے فیصلے کو ماننے اور اللہ اس کے رسول کو اور ان کے فرمان کو قول فیصل گرداننے کے بجائے اگر کوئی شخص خواہشات کو، رسم و رواج کو، طور طریقے کو، مسلک و مشرب کو ترجیح دیتا ہے یا اسے آگے بڑھاتا ہے تو اس کا ایمان مشکوک ہے یا کم از کم اس کا ایمان نامکمل ہے۔ اور ساتھ ہی اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ پہلے ہمیں اور آپ کو نصوص کتاب و سنت کو سامنے رکھ کر ان سے استدلال کرنا چاہیے، پھر حکم لگانا چاہیے، یعنی پہلے استدلال پھر حکم، نہ کہ پہلے ہم اپنی کوئی رائے قائم کر لیں، اپنا کوئی مذہب بنا لیں اور پھر اس کے مطابق نصوص کتاب و سنت کو ڈھالنے کی کوشش کریں، جیسا کہ آج عموماً کیا جاتا ہے۔ ہم نے عقیدے میں ہو، مسلک میں ہو، اصول میں ہو یا فروع میں ہو، ہم نے ایک رائے قائم کر لی، ایک مذہب بنا لیا اور اس سے اپنی نسبت جوڑ لی، پھر اس کے مطابق ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں اور اس کے مطابق ڈھالنے کی، توڑ مموڑ کر اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ماضی میں بھی کتاب و سنت کے مقابلے میں عقل و رائے کو پیش کرنے کی کوشش کی گئی اور آج بھی ہو رہی ہے، البتہ ماضی اور حال میں بڑا فرق ہے۔ اس سے پہلے ہمیں اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر
بعد کے ادوار تک، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے آخری دور تک کہیں بھی عقل و رائے کو کتاب و سنت کے نصوص کے اوپر ترجیح نہیں دی گئی۔ ہاں بعض باطل فرقے پیدا ہوئے، خوارج ہوئے اور دیگر روافض فرقے پیدا ہوئے، جنہوں نے خواہشات نفسانی کی پیروی تو کی اور خواہشات کے مطابق اپنا مذہب اور عقیدہ بنایا اور اس کے مطابق کتاب و سنت کے اندر تعبیر کرنے کی کوشش تو کی، لیکن مستقل عقل کو، خرد کو، رائے کو، فکر کو کتاب و سنت کے اوپر ترجیح دینے اور عقل و رائے کو فوقیت دینے کا رواج صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں نہیں ہوا۔ یہ تب شروع ہوا جب معتزلہ آئے، جہمیہ آئے، پھر ان کے نقش قدم کی پیروی اشاعرہ نے کی، ماتریدیہ نے کی، علم کلام کا، فلسفہ الہیات کا رواج ہوا۔ اس زمانے میں لوگوں نے کتاب و سنت کے نصوص کے مقابلے میں عقل کو، رائے کو، فکر کو، ہوا کو ترجیح دی۔ خصوصاً یہ مستقل معتزلہ نے یہ مذہب پیش کیا کہ اگر کتاب و سنت کے نصوص میں اور ہماری عقل میں ٹکراؤ ہو جائے تو ایسی صورت میں کتاب و سنت کے نصوص کو ترجیح نہیں دی جائے گی بلکہ عقل کو ترجیح دی جائے گی۔ یہ بدعت اور یہ لعنت صحابہ کرام کے دور تک کہیں نہیں ہمیں ملتی ہے۔ یہ بدعت یا یہ لعنت تب شروع ہوئی جب تیسری صدی کے اندر یونانی اور ہندی فلسفوں کا، فلسفہ الہیات کا عربی ترجمہ شروع ہوا، اور پھر مجوسی، یہود و نصارہ یا سابعین جو عقل پرست تھے، جو نجوم اور کواکب کی عبادت کرنے والے سابعین تھے، انہوں نے جب دیکھا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف میدان میں نہیں ٹک سکتے، لہذا انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر قرآن و سنت کے نصوص کو اور اسلامی عقیدے کو نقصان پہنچانے کی منصوبہ بند کوشش کی، جس کے نتیجے میں عقیدے کے اندر بلبلہ پیدا ہوا، فلسفہ الہیات اور علم کلام کا رواج ہوا، اور ایسے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے کتاب و سنت کے بالمقابل ایسے عقیدے اپنائے جو انہی یونانی اور ہندی فلسفوں سے ماخوذ تھے، جن کا کتاب و سنت سے، اسلامی عقیدے سے، سلف کے طور طریقے سے دور تک کا کوئی واسطہ نہیں تھا۔ لیکن یہ ابتدائی دور تھا، اس زمانے میں بڑے بڑے اکابر علماء تھے، ائمہ تھے، عربی زبان اور قرآن و سنت کے اندر مہارت رکھنے والے لوگ تھے، انہوں نے ان کا رد کیا۔ یہ بہت زیادہ پنپ نہیں پائے، بہت زیادہ انہیں ترویج حاصل نہیں ہو سکی، اور ساتھ ہی ایک اور نقطہ ہمیں اور آپ کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ سب سے پہلے جس نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صریح حکم کے مقابلے میں اپنی خواہش کو، اپنی ہوا کو سامنے رکھا، وہ ابلیس لعین ہے۔ کیسے؟ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، انہوں نے سجدہ کیا، ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا، اور انہوں نے اپنی رائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مقابلے میں پیش کی، کہا انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، میں اسے سجدہ کیوں کروں؟ خلقتنی من نار
وَخَلَقْتَهُ مِن طِينٍ، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے پیدا کیا، میں اسے بہتر ہوں. گویا عقل کو استعمال کرنا اور عقل کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اس کے صریح یا اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صریح حکم کے خلاف عقل کو ترجیح دینا، یہ سب سے پہلے ابلیس نے کیا. پھر اس کے بعد ہر زمانے میں مشرکین نے، منافقین نے، مبتدعین نے کیا. جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مردار کو حرام ٹھہرایا گیا تو مکہ کے مشرکوں نے کیا کہا، عرب کے مشرکوں نے کیا کہا؟ یہ کیسی بات ہے، عقل کے خلاف بات ہے. جس کو ہم اپنے ہاتھ سے قتل کریں اس کا کھانا جائز، اور جس کو اللہ مارے اس کا کھانا ناجائز. آپ نے دیکھا کیسے عقلی رائے پیش کی. ایسے ہی منافقین کو جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اطاعت کا حکم دیا اور کہا گیا کہ ان کے ساتھ جہاد کریں، غزوات میں شریک ہوں، تو انہوں نے کہا لو کان لنا من الامر شیء ما قتلنا ہاہنا، اگر ہم نے رسول کی پیروی نہ کی ہوتی اور مدینے میں باقی رہتے تو ہم مارے نہ جاتے. ایسے ہی ہر زمانے میں منافقین نے، مبتدعین نے، مشرکین نے کتاب و سنت کے مقابلے میں اپنی عقل کو پیش کیا. لیکن یہ انفرادی کوشش تھی، یہ کوئی مذہب کی شکل اختیار نہیں کیا تھا. یہ مذہب کی شکل اختیار تبھی کیا جب معتزلہ آئے، جہمیہ آئے، اور پھر اس کے نتیجے میں ان کے نقش قدم کی پیروی کرنے والے معتزلہ، اشاعرہ، ماتریدیہ اور دیگر علم کلام سے متاثر یا علم کلام سے شغف رکھنے والے لوگ آئے جنہوں نے کتاب و سنت کے اندر تعویلیں کی. لیکن یہ بہت زیادہ کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کہ اس زمانے میں بڑے بڑے علماء تھے، اس زمانے میں دین اسلام غالب تھا، یہ فاتحین کا دین تھا، یہ غلبہ حاصل کرنے والی قوم کا دین تھا، نہ کہ مغلوب کا دین. لیکن اس کے بعد غیر اسلامی نظریات کا ایک دوسرا دور بھی شروع ہوا جس کو ہم جدید علم کلام سے تعبیر کر سکتے ہیں. یہ 13ویں صدی یا 19ویں صدی عیسوی، 13ویں صدی ہجری یا 19ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا. اس زمانے میں بھی بہت سے نام نہاد مسلمان آئے جنہوں نے جدید علم کلام کی بنیاد ڈالنے کی کوشش کی. ان کا نقصان پہلے علم کلام کے مقابلے میں زیادہ ہوا. کیوں؟ اس لیے کہ 13ویں صدی ہجری کے اندر یا 19ویں صدی عیسوی کے اندر مسلمان مغلوب ہو چکے تھے. معاشی حیثیت سے بھی انہیں ہر جگہ برباد کیا جا چکا تھا، ان کا نظام درہم برہم ہو چکا تھا. جو فاتح قوم تھی انہوں نے اپنی تعلیم، اپنی تہذیب، اپنی ثقافت اور اپنا تمدن ان کے اوپر بزور شمشیر مسلط کر دیا تھا. اور پھر اس زمانے میں اکابر علماء کرام نہیں تھے، ایسے ائمہ نہیں تھے جنہیں کتاب و سنت کے اندر دسترس حاصل ہو، عربی زبان میں دسترس ہو. اور پھر جو جدید علم کلام کے جو دعوے دار تھے، جنہوں نے اپنی عقل کے میزان پر کتاب و سنت کو تولنے کی کوشش کی، جو کچھ ان کی عقل میں آیا اسے قبول کیا، اور جو ان کے عقل کے خلاف انہوں نے سمجھا، اپنی عقل کے خلاف، اس کو انہوں نے رد کر دیا، اس کے اوپر تعبیر کے نشتر چلایا. چونکہ یہ لوگ شکست خوردہ تھے،
مغربی تہذیب کے، مغربی قوم کے دل دادہ تھے. اسی لیے انہوں نے جہاں یہ مذہب اختیار کیا جو فاتح قوم کے مذہب اور ان کے عقیدے کے موافق تھا، ان کے نظریے کے مطابق تھا، وہیں انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح احادیث کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ خبر احاد ہے. اور جو تفاسیر تھی ائمہ کرام کی، مجتہدین کی، ان کو یہ کہہ کر رد کر دیا کہ یہ انسانی کاوش ہے. اور یہ سب کچھ ظنی ہے، قطعی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے. چونکہ قرآن کریم کی تفسیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور احادیث مبارکہ تھی، اس کو انہوں نے پہلے رد کیا ہوا تھا. جو ائمہ شان تھے، ائمہ تفسیر تھے، ان کی تفسیروں کو بھی انسانی کوشش کہہ کر کے ردی کے ٹوکری میں ڈال دیا. لہذا انہوں نے اب منمانا اپنی عقل کے مطابق قرآن کریم کی تفسیر شروع کی. اور اس طرح عقل کو نقل کے اوپر، عقل و رائے کو نصوص و کتاب و سنت کے اوپر فوقیت دینے کی وہ بدترین بدعت شروع ہوئی جو آج تک عصری درس گاہوں کے اندر، یونیورسٹیوں کے اندر اور مدارس کے اندر آج تک یہ غالب ہے اور انہی کا چلن ہے. اس جدید علم کلام کے دعوے دار عرب کے اندر جمال الدین افغانی ہیں، محمد عبدہ ہیں، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے دیگر لوگ ہیں. وہیں بر صغیر ہند و پاک کے اندر اس لعنت کے یا اس بدترین مذہب کے دعوے دار سر سید ہیں جنہوں نے علی گڑھ کے اندر محمدن کالج قائم کیا. چونکہ یہ شکست خوردہ تھے اور اس زمانے میں مسلمان ہر چہار جانب مغلوب تھے، لہذا فاتح قوم کے شانہ بشانہ لانے اور عصری تعلیم میں ان کے مساوی مسلمانوں کو کھڑا کرنے کے لیے انہوں نے یقیناً تحریک شروع کی. لیکن شکست خوردہ ہونے کے نتیجے میں کتاب و سنت کی وہ تعویل کی جس کی کوئی مثال پوری 1500 سالہ تاریخ میں نہیں ملتی. کیوں؟ اس لیے کہ گرچہ اس سے پہلے معتزلہ ہیں، جہمیہ ہیں، اشاعرہ ہیں، ماتریدیہ ہیں، لیکن ان تمام کے اندر جو ائمہ ہیں ان نظریات کے اور ان مذاہب کے وہ علم والے تھے، عربی زبان کے ماہرین تھے، فصاحت و بلاغت کے اندر مہارت رکھنے والے تھے. لہذا انہوں نے وہ سطحی اور چھجوری حرکتیں نہیں کی جو حرکت ان لوگوں سے ہوئی بر صغیر ہند و پاک کے اندر، خواہشات کو، ہوا کو، رائے اور فکر کو کتاب و سنت پر ترجیح دینے کی، کیونکہ ان کے پاس نہ شریعت کا علم تھا اور نہ یہ عربی زبان کے ماہر تھے. آپ سر سید کی تفسیر پڑھیں تو آپ دیکھیں گے کہ اسلام کے جو مسلمات ہیں، یعنی جو ثابت شدہ چیزیں ہیں جن میں دو مسلمان بھی اختلاف نہیں کر سکتا، شک نہیں کر سکتا، ان چیزوں کا صرف اس وجہ سے انکار کر دیا کہ یہ چیزیں ان کی عقل میں نہیں آئی. جیسے مثال کے طور پہ ہم میں سے ہر شخص جانتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا. ان کی قوم نے جب آگ میں ڈالا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس ابتلاء و آزمائش سے انہیں سلامتی کے ساتھ نکالا. اللہ نے قرآن حکیم میں اس واقعے کو بیان کیا، قُلْ لَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. چونکہ یہ بات ان کی عقل میں نہیں آئی کہ ایک آدمی آگ کے الاؤ میں ڈالا جائے اور وہ صحیح اور سالم نکل جائے، لہذا انہوں نے کہا کہ بھائی حقیقت میں انہیں آگ میں ڈالا ہی نہیں گیا،
اصحاب فیل کا واقعہ ہم پڑھتے ہیں، اللہ نے کہا ترمیہم بحجارۃ من سجیل، کہ کس طرح ابرہہ کے لشکر کے اوپر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابابیل کے ذریعے سے ان کو کچلا، انہوں نے چھوٹے چھوٹے سنگریزوں کی بارش کی ان کے اوپر، سنگباری کی۔ یہ چیز ان کے عقل میں نہیں آتی کہ پرندے بھی یہ لشکر کا کام کریں، لہذا وہ فرماتے اپنی تفسیر میں کہ ابرہہ کے لشکر میں چیچک کی وبا پھوٹ پڑی تھی، اس لیے وہ فوج مری، نہ کہ ابابیل کے ذریعے سنگساری کے نتیجے میں۔ ایسے ہی عصائے موسیٰ اور ید بیضاء جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ حقیقت میں وہ لاٹھی ہی تھی، ان کی لاٹھی سانپ کی شکل میں تبدیل ہی نہیں ہوئی۔ ایسے ہی قرآن کریم میں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات بیان ہوئے ہیں کہ فن فجرت منہ 12 عینہ، کہ 12 چشموں کا جاری ہونا۔ سید کہتے ہیں کہ نہ کوئی دریا پھٹا اور نہ کوئی خلاف عادت معجزہ ظہور میں آیا۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن کریم کے حوالے سے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنو اسرائیل کو لے کر جب نکلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دریا کے اندر راستہ بنا دیا۔ جب وہ باہر ہو گئے اور فرعون اور اس کی قوم نے، اس کے لشکر نے پیچھا کیا تو وہ اسی دریائے نیل میں ڈوب گئے۔ لیکن یہ ان کی عقل میں نہیں آتی ہے، لہذا سید کہتے ہیں کہ نہ کوئی دریا پھٹا اور نہ کوئی خلاف عادت معجزہ ظہور میں آیا۔ ایسے ہی معراج نبوی مسلمانوں کا مسلمہ عقیدہ ہے۔ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام مکہ سے راتوں رات مسجد اقصی لے گیا اور وہاں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اوپر بلایا۔ یہ مسلمانوں کا ایک مسلمہ عقیدہ ہے، لیکن سر سید فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ آن حضرت نے معراج کی بہت سی باتیں جو خواب میں دیکھی ہوگی وہ لوگوں سے بیان کی ہوگی، ورنہ جسمانی اعتبار سے ایک انسان اوپر چلا جائے یہ ممکن۔ یہ تمام کے تمام میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ کس طرح ہوا کو، خواہش کو، رائے کو کتاب و سنت کے مقابلے میں ترجیح دی گئی۔ ایسے ہی دعا یہ ایک شرعی سبب ہے بلاؤں کو ٹالنے میں، بلاؤں کو دور کرنے میں۔ تمام انبیاء علیہ السلام نے دعائیں کی، حضرت آدم علیہ السلام نے دعا کی، حضرت یونس علیہ السلام نے دعا کی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، دیگر انبیاء علیہ السلام نے دعا کی۔ انہی دعاؤں کے نتیجے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو پریشانیوں سے نکالا، لیکن یہ دعا کو سبب نہیں مانتے، کیونکہ یہ مغربی مادیت اور مغربی جو سائنس ہے، نیچر ہے، یہ اس کے دل دادا ہے، لہذا یہ دعا کو سبب ماننے سے انکار کرتے ہیں۔ ایسے ہی قرآن کریم کے اندر ہے کہ کونوا قردۃ خاسئین، کہ بنو اسرائیل کے نافرمانوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندر بنایا۔ سر سید حقیقی بندر بننے سے انکار کرتے ہیں کیونکہ یہ چیز ان کے عقل میں نہیں آتی۔ ایسے ہی جنت اور دوزخ کے خارجی وجود کو یہ تسلیم نہیں کرتے، کہتے ہیں جنت اور دوزخ یہ حقیقت میں کوئی چیز نہیں ہے، نہ کوئی جنت ہے اور نہ کوئی دوزخ ہے، کیونکہ یہ چیز ان کے عقل میں نہیں آتی۔ فرشتوں کا خارجی وجود نہیں مانتے، یعنی حقیقت میں فرشتوں کو ایک ذات نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ اچھی طاقت کی علامت ہے، اور ابلیس کو بھی نہیں مانتے، شیطان کو بھی نہیں مانتے، کہتے ہیں یہ شر کی طاقت کو بطور علامت کے قرآن و حدیث نے استعمال کیا ہے۔ ایسے ہی حضرت آدم علیہ السلام کا انکار اور دیگر مسلمات کا انکار۔ اور آج بھی جو مغرب زدہ لوگ ہیں ہماری صفوں کے اندر، وہ کس طرح خواہشات کو، رائے کو ترجیح دیتے ہیں۔ آئے دن ہم اخبار میں، میگزینوں میں پڑھتے ہیں جب کسی زانی کو سنسار کیا جاتا ہے، کسی چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور حدود اسلامیہ کا نفاذ کیا جاتا ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ چنگیزیت ہے، یہ درندگی ہے، آج کے ترقی یافتہ دور میں کے مناسب نہیں ہے، اور پھر اپنے آپ کو مسلمانوں میں شامل رہنے کے لیے کہتے ہیں جی حقیقت میں قرآن کے اندر یہ کچھ تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی
تو یہ عرب کے معاشرے کے لیے تھا، یہ قیامت تک کے لیے نہیں ہے۔ ایسے ہی حجاب کا مسئلہ ہو، پردے کا مسئلہ ہو، عورتوں کی حکمرانی کا مسئلہ ہو، یہ چیز ان کے گلے سے نہیں اترتی جب انہیں مغرب کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیسے مسلمان ہو، اسلام کے اندر یہ مساوات نہیں، اسلام کے اندر آزادی جو ہے اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، تو یہ کہتے ہیں جی یہ اسلام میں ایسا کچھ نہیں ہے، یہ اس معاشرے کے لیے تھا، عرب کے معاشرے کے لیے تھا، یہ ان کا کلچر تھا۔ آج کے معاشرے میں عورتوں کو حکمراں بنایا جا سکتا ہے، عورتوں کو حاکم بنایا جا سکتا ہے، اور یہ اس زمانے میں کے لیے حجاب تھا، یہ ان کا کلچر تھا، یہ ہمارا کلچر نہیں ہے۔ ایسے ہی جب کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا اور دین کے مسلمہ امور کا انکار کرتا ہے، اور جب ارتداد کی بات کی جاتی ہے اور اسے مرتد مان کر انہیں سزا دی جاتی ہے، کہتے ہیں یہ مسلمانوں کے ہاں اظہار رائے کی آزادی نہیں ہے، تو یہ مغرب زدہ لوگ، یہ شکست خوردہ لوگ کہتے ہیں جی ایسی بات نہیں ہے۔ حقیقت میں قرآن کے اندر سنگساری کا حکم نہیں ہے، حدیث کے اندر سنگساری کا حکم نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو یہ اس معاشرے کے لیے تھا نہیں۔ یہ تمام کے تمام کیا ہے؟ اسی خواہشات کو، مذہب کو، رائے کو، عقل کو ترجیح دینا ہے کتاب و سنت کے اوپر۔ لہذا اگر یہ کہا جائے کہ جتنے فتنے برپا ہوئے، انسانوں کے اندر جس قدر بھی برائی آئی، پہلی نافرمانی جو ابلیس کے ذریعے ہوئی، اس وقت سے لے کر آج تک جس قدر بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہے، اس میں اسی خواہش کا، ہوا کا، ارادے کا دخل ہے۔ جب تک کہ یہ خواہش، یہ ارادہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، نبی کی سنت، نبی کی شریعت کے تابع نہ ہو جائے، یعنی خواہ وہ چیز ہماری عقل میں آئے یا نہ آئے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، جب تک کہ ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے اور اس کی فرما برداری نہیں کرتے، اسے بے چوں اور چرا تسلیم نہیں کرتے، اس وقت تک ہمارا ایمان مشکوک ہے۔ اسلام میں ایمان کا ایک حصہ ہے، ایک رکن ہے، آخرت پر ایمان، غیبیات پر ایمان۔ یہ تمام چیزیں ایسے کم عقل اور شکست خوردہ لوگوں کی عقل میں نہیں آتی، لہذا وہ سیرے سے ان کا انکار کرتے ہیں۔ گویا ماضی میں بھی خواہشات، نظریات، افکار، اپنے خود ساختہ مذاہب اور طور طریقوں کو ترجیح دینے کی مثال رہی ہے۔ آپ یہ جانیں کہ اسلام میں سرے سے ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام کی بنیاد اتباع پر ہے، اسلام کی بنیاد نصوص کتاب و سنت کو تسلیم کرنے پر ہے، اللہ اس کے رسول کی کامل اطاعت کے اوپر ہے۔ اسلام کی بنیاد بدعت پر اور اندھی تقلید پر نہیں۔ اس لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ کہتے ہیں وَلَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَن يُرَجِّحَ قَوْلًا عَلَىٰ قَوْلٍ بِغَيْرِ دَلِيلٍ، بلکہ یہ بھی کسی کے لیے جائز نہیں کہ بغیر کسی دلیل کے ایک شخص کی بات کو دوسرے امام کی بات پر ترجیح دی جائے، یا کسی خاص امام یا عالم یا مفتی کے قول کے تعلق سے تعصب برتا جائے، یا کسی کی قول کو دوسرے کے قول کے اوپر بغیر کسی حجت کے ترجیح دی جائے۔ اگر کسی کے پاس کتاب و سنت کو، دلیلوں کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے، ٹھیک ہے، وہ اہل علم کی بات مان لے، جو اسے کہا جائے اس پر کریں، لیکن اس کے لیے کسی طرح بھی جائز نہیں کہ ایک کو ترجیح دے، دوسرے کو مرجوح قرار دے، ایک کو درست قرار دے، ایک مذہب اور ایک رائے کو، ایک اجتہاد کو، اور دوسرے کو جو ہے غلط ٹھہرائے، یہ کسی طرح بھی جائز نہیں ہے۔ بلکہ محمد سلطان الخجندی وہ تو یہاں تک کہتے ہیں کہ فَمَن يَتَعَصَّبْ لِوَاحِدٍ مُعَيَّنٍ غَيْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم وَيَرَى أَنَّ قَوْلَهُ وَالصَّوَابُ الَّذِي يَجِبُ اتِّبَاعُهُ دُونَ الْأَئِمَّةِ الْآخَرِينَ فَهُوَ ضَالٌّ جَاهِلٌ، کہ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر
جس کی مطلق اطاعت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلق اطاعت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر کسی اور کی مطلق اطاعت کرنا یا کسی اور امام کے قول یا اس کے اجتہاد یا اس کے مذہب سے تعصب برتنا اور یہ سمجھنا کہ اسی کا قول، اسی کی رائے، اسی کا اجتہاد یا اسی کا مذہب یہ واجب اتباع ہے، تو وہ گمراہ بھی ہے، جاہل بھی ہے۔ بلکہ آگے بل قد یکون کافرا یستتاب، بلکہ اگر وہ کسی کی رائے کو، کسی مذہب کو بغیر کسی دلیل کے ترجیح دیتا ہے، اسے واجب اطاعت سمجھتا ہے، واجب اتباع سمجھتا ہے، تو وہ اپنے اس عقیدے کی وجہ سے بسا اوقات کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ گویا وہ اس امام کو، اس عالم کو، اس مفتی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجے میں رکھتا ہے، کیونکہ نبی ہی وہ ذات گرامی ہے جس کی مطلق اطاعت ہے۔ اس کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کے قول، کسی کا اجتہاد، کسی کی رائے، کسی کی فکر اور کسی کی بات یہ واجب الاطاعت نہیں ہے، واجب الاتباع نہیں ہے۔ اگر وہ کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اسے اپنایا جائے گا، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے تو اسے رد کر دیا جائے گا۔ اسی لیے امام ابن قیم کہتے ہیں وَأَمَّا الْمُتَعَصِّبُ الَّذِي جَعَلَ قَوْلَ مَتْبُوعِهِ عِيَارًا عَلَى الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَقَالِ الصَّحَابَةِ يَزِنُهَا بِهِ فَمَا وَافَقَ قَوْلَ مَتْبُوعِهِ مِنْهَا قَبِلَهُ، کہ ایسے متعصب لوگ جو کتاب و سنت اور اقوال صحابہ کو چھوڑ کر اپنے اماموں یا اپنے مطبوع کے قول کو ترجیح دیتے ہیں اور اسی کو پیمانہ سمجھتے ہیں، جو ان کا قول کتاب و سنت کے مطابق ہو اس کو وہ لیتے ہیں، اور جو کتاب و سنت کے خلاف پڑے وہ کتاب و سنت ہی کو رد کرتے ہیں۔ فَهَذَا إِلَى الذَّنبِ وَالْعِقَابِ أَقْرَبُ مِنْهُ إِلَى الْأَجْرِ وَالثَّوَابِ، ایسے لوگ اجر و ثواب کے مستحق تو چھوڑیے بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عقاب کے مستحق ہیں۔ اور ساتھ ہی آگے یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ ان سے پوچھیں کہ ایسا کیوں کرتے ہو، تو کہتے ہیں کہ ہم نے ایک امام کی بات مان لی، ان کی تقلید کر لی، ثواب ہے، درست ہے، غیر درست ہے، میں نہیں جانتا، یہ اس کہنے والے یہ کہنے والا اس کا ذمہ دار ہے، میں تو اس کے قول کو نقل کرتا ہوں، اس کے مذہب کی پیروی کر رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ کیا یہ کہہ دینا اور یہ سمجھ لینا کافی ہے؟ قیامت کے دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب اسے پوچھے گا کہ ماذا اجبتم المرسلین، کہ تم نے اپنے رسولوں کو کیا جواب دیا، یعنی کس حد تک ان کی پیروی کی، ان کے لائے ہوئے دین اور لائی ہوئی شریعت پر چلتے رہے، تو اس دن وہ ایسے لوگ کیا جواب دیں گے؟ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اربعہ، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ جمیعاً، یہ تمام نے تقلید کی، اندھی تقلید کی، جہاں مذمت کی ہے وہیں نصوص کتاب و سنت کو اپنانے کی تاکید کی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کہتے ہیں اذا جاء النبی صلی اللہ علیہ وسلم فعلى العین والراس، جو چیز بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ جائے، ثابت ہو جائے، وہ سر اور آنکھوں پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، آپ کی سنت، آپ کی ثابت شدہ حدیث، صحیح حدیث، یہ سر اور آنکھوں پر۔ امام مالک فرماتے ہیں ما من احد الا ویؤخذ من قبلہ ویترک الا صاحب هذا القبر، کوئی ایسا نہیں ہے جس کی تمام باتیں لائق اتباع ہوں، واجب اتباع ہوں، سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی بھی ہو، خواہ وہ کتنا بڑا امام کیوں نہ ہو، اگر اس کا اجتہاد کتاب و سنت کے مطابق ہے تو اسے لیا جائے گا، اور اگر اس کے خلاف ہے تو اسے چھوڑ دیا جائے گا۔ امام شافعی کہتے ہیں کل ما قلت وکان قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلاف قولی مما یصح فحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اولا ولا تقلدونی، جو کچھ بھی میں کہتا ہوں اگر وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کے خلاف ہیں تو حدیث رسول کو لے لینا، میری پیروی نہ کرنا۔ حضرت امام احمد کہتے ہیں لا تکتبوا عنی شیئا،
میرے اجتہاد کو اور میرے استنباط کو مت لکھو، ولا تقلدونی، نہ میری پیروی کرو، نہ فلاں اور فلاں کی پیروی کرو، وخذوا من حیث اخذوا، بلکہ ان ائمہ نے جہاں سے دین لیا وہاں سے لو۔ ان تمام کے باوجود ائمہ اربعہ اور دیگر ائمہ شام کی صراحتوں کے باوجود، رائے اور مذہب کی مذمت کے باوجود، ایسے لوگ پہلے بھی پیدا ہوئے اور آج بھی ہیں جو نصوص کتاب و سنت کو دیوار پہ مارتے ہیں، اپنے عقیدہ اور مذہب کو گلے سے لگاتے ہیں۔ اس کی آپ ایک جھلک دیکھیں۔ حسکفی جو ہے امام حنیفہ کی تاریخ میں کہتے ہیں فَلَعْنَةُ رَبِّنَا أَعْدَادَ رَمْلٍ عَلَى مَنْ رَدَّ قَوْلَ أَبِي حنیفہ علیہ باللہ، کہ جو شخص امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے قول کی تردید کرے، اسے نہ مانے، اس پر ریت کے برابر اللہ کی لعنت علیہ باللہ۔ اور امام الحرمین جوینی شافعی کہتے ہیں نحن ندعی انه يجب على كافة العاقلين وعامة المسلمين شرقا وغربا بعدا وقربا انتحال مذهب الشافعي، ويجب على العوام والجهال الانذال ايضا انتحال مذهبه بحيث لا يبغون عنه حولا ولا يريدون به بدلا۔ ان کے قول کا خلاصہ یہ ہے کہ دنیا کے تمام مسلمان، خواہ وہ مشرق میں رہنے والے ہوں، مغرب میں رہنے والے، دور کے بسنے والے ہوں، قریب کے بسنے والے ہوں، ان کے اوپر امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کی پیروی یہ واجب ہے۔ جب تک وہ امام شافعی رحمہ اللہ کے مذہب کو نہیں مانتے، اس وقت تک وہ نجات نہیں پا سکتے۔ اور اسی طریقے سے حنبلی ہے، وہ کہتے ہیں انا حنبلی ما حییت وان امت فوصیتی للناس ان یتحنبلوا، کہ میں حنبلی ہوں اور جب تک میں زندہ ہوں حنبلی ہی رہوں گا، بلکہ میں لوگوں سے بھی یہ وصیت کرنا چاہتا ہوں کہ تم سب کے سب حنبلی بن جاؤ۔ حالانکہ ان ائمہ نے، امام ابو حنیفہ ہوں، امام مالک ہوں، امام شافعی ہوں، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ ہوں، یا ان سے پہلے کے امام ہوں، بعد کے امام ہوں، تمام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو ترجیح دینے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قول کو ترجیح دینے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اطاعت کرنے، نصوص کتاب و سنت کو تمام اقوال و آراء پر فوقیت دینے، کہ نہ یہ کہ ترغیب دی بلکہ صریح اس کا حکم دیا، تاکید کے ساتھ اس کا حکم دیا۔ اور یہ حدیث پاک جو ابھی پڑھی گئی کہ اس وقت تک کسی کا ایمان معتبر نہیں ہو سکتا، مکمل نہیں ہو سکتا کم از کم، جب تک کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مکمل پیروی نہ کی جائے۔ اسی طریقے سے اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمیں شریعت کو قول فیصل ماننا ہے، شریعت کو حاکم ماننا ہے، شریعت کی حکمرانی تسلیم کرنی ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونہ اولیاء، کہ جو اللہ نے تمہارے طرف نازل کیا ہے اس کی پیروی کرو اور اس کو چھوڑ کر دیگر لوگوں کو اولیاء مت بناؤ۔ ایسے ہی اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتى يحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، کہ تیرے پروردگار کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو حکم نہ بنا لیں، ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں ان کے تعلق سے اپنے دل میں کوئی انقباض اور کوئی کجی محسوس نہ کریں، وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور من وعن اسے تسلیم کر لیں۔ گویا ایمان اس وقت تک نہیں جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو من وعن تسلیم نہ کیا جائے اور اس کے تعلق سے دل میں کسی قسم کی کوئی تنگی، حرج اور انقباض محسوس نہ کیا جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بالمباشر اور ڈائریکٹ فیصلے لینا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نصوص کتاب و سنت کی طرف رجوع کرنا۔ ہمارے جو بھی اختلافات ہیں، خواہ وہ عقیدے کے اندر ہو، عبادات کے طریقے کے اندر ہو، معاملات میں ہو، لین دین میں ہو، کسی بھی چیز میں ہو، ہم نصوص و کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں
قرآن اور سنت کے نصوص کی طرف رجوع کریں، وہاں سے جو فیصلہ آئے اس فیصلے کو تسلیم کر لیں، خواہ وہ ہمارے سابقہ عقیدے کے خلاف پڑھیں، ہمارے مذہب کے خلاف پڑھیں، ہمارے امام اور ہمارے مفتی اور ہمارے طور طریقے کے خلاف پڑھیں۔ ہمارے اوپر یہ واجب ہے کہ ہم نصوص کتاب و سنت کو، قرآن اور سنت کے نصوص کو، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر ترجیح دیں۔ اس آیت کے اندر جہاں منکرین حدیث کا رد ہے، وہیں دیگر لوگوں کے لیے بھی یہ لمحہ فکریہ ہے جو بسا اوقات حدیث صحیح کے مقابلے میں قول امام کو نہ یہ کہ ترجیح دیتے ہیں، بلکہ اس کے خلاف اگر کوئی حدیث آ جائے، کوئی اثر آ جائے تو اس کے تعلق سے نہ یہ کہ انقباض محسوس کرتے ہیں، بلکہ کھلے طور پہ یا تو رد کرتے ہیں یا اس کی ایسی تعبیر کرتے ہیں جو کتاب و سنت کے واضح مقصد کے خلاف ہو، اور کبھی یہ کہہ کر اسے رد کر دیتے ہیں کہ یہ خبر احاد ہے، اور کبھی صحیح حدیث ہوں تو اس میں بیجا اس میں نکتہ چینی کرتے ہیں، اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر جو حدیثیں ہیں جس کے اوپر امت کا اجماع ہے کہ وہ تمام کے تمام صحیح ہیں، صرف اس وجہ سے ان حدیثوں کا یا ان میں سے خصوصاً ان احادیث کا رد کرتے ہیں جو ان کے مذہب کے اور ان کے عقیدے کے خلاف ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اور آپ کو، دنیا کے تمام مسلمانوں کو نصوص کتاب و سنت کے مطابق اپنا عقیدہ، اپنا مذہب، اپنی رائے، اپنی فکر اور اپنی سوچ کو ڈھالنے کی توفیق دیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں پوری زندگی کتاب و سنت کی بالادستی قائم رکھنے اور کتاب و سنت کو دنیا کی تمام چیزوں کے اوپر رکھنے کی توفیق دے، اور ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زندہ رکھے تو سنت کے مطابق زندہ رکھیں، اور اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں موت دے تو توحید کے اوپر موت دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ شیخ، کچھ لوگ یعنی اسٹرکٹ ہوتے ہیں اس چیز میں، یعنی بولتے ہیں، یعنی ہم لوگ کو بولتے ہیں کہ ہم لوگ کچھ چیزوں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ ہیں، جیسے کہ ایمان 3 چیزوں میں ہے، یہ 3 چیزوں سے ہیں، یعنی قلب میں ہے اور ہاتھ میں ہے اور یعنی عمل میں ہے، اور توحید 3 ہے، یعنی کہ ربوبیہ، یہ الوہیہ اور اسماء و صفات، یا کچھ لوگ 4 بھی کہیں۔ تو ہم لوگ یہ چیزوں میں بہت زیادہ اسٹرکٹ رہتے ہیں اور بولتے ہیں کہ اگر تم صحابہ سے یہ سوال کرتے تو وہ یہ جواب نہیں دے پاتے، مگر تم لوگ یہ سوال پہ اتنا زیادہ اسٹرکٹ کیوں ہوتا ہے، ایسا مجھے بولے تو مجھے سمجھ میں نہیں آتا کیا بولوں۔ جی آپ کے سوال کا 2 حصہ ہے اور سوال بڑا اہم ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ ایمان کا تعلق 3 چیزوں سے ہے، یعنی دل کی تصدیق بھی ہو، زبان سے اس کا اقرار بھی ہو اور اس کے مطابق عمل ہو۔ جہاں تک اس کا تعلق ہے، ایمان کا تعلق ہے، تو یہ باتیں صحابہ کرام نے، تابعین نے، ائمہ نے، سلف نے کہی ہے، اور صحیح سند کے ساتھ اگر آپ ان ائمہ کرام کے اقوال کو دیکھنا ہو، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین اور ائمہ 4 کے اقوال کو دیکھنا ہو، تو اعتقاد و ائمۃ سلف، شرح و اعتقاد اہل سنہ لالکائی کی، جس میں انہوں نے، امام لالکائی نے ائمہ 4 کے عقائد کو بھی، ان سے پہلے کے ائمہ کے عقائد کو بھی، ان کے بعد کے ائمہ کے عقائد کو بھی، صحابہ اور تابعین کے عقائد کو سند کے ساتھ ذکر کیا ہے، جس میں ایمان کی تعریف ہے۔ ہاں، بعض صحابہ کرام نے یا بعض سلف صالحین نے ان الفاظ میں تعریف تو نہیں کی، لیکن ان کی تعریف کا خلاصہ یہ، جیسے کہا الایمان قول و عمل یزید و ینقص، کسی نے کہا الایمان قول و عمل یزید بالطاعہ و ینقص بالمعصیہ، کسی نے کہا الایمان قول و عمل، یعنی ایمان قول بھی ہے، عمل بھی ہے، اور قول بھی قول القلب، قول اللسان، قول کا اطلاق عربی زبان میں دونوں پر ہوتا ہے، یعنی اس کے اندر تصدیق بھی ہے اور اس کے اندر اقرار بھی ہے،
اور عمل القلب عمل الجوارح دونوں ہیں۔ تو یہ کہنا کہ نہیں سلف نے یہ بات نہیں کی ہے، سلف نے ایمان کی تعریف میں تینوں چیزوں کو شامل رکھا ہے، البتہ بعض نے صراحتاً یہ الفاظ استعمال کیے ہیں اور بعض نے کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے ہیں جس کے اندر صراحت تو نہیں ہے لیکن ان کا خلاصہ بھی وہی ہے۔ لہذا تمام سلف صالحین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ ایمان کا تعلق جہاں دل سے ہے، دل کی تصدیق سے ہے، وہیں زبان کے اقرار سے بھی ہے اور عمل سے بھی ہے۔ البتہ بعض جو باطل فرقے ہیں انہوں نے ایمان کی تعریف میں کسی نے کہا کہ ایمان کا تعلق صرف تصدیق سے ہے، ایمان صرف معرفت کا نام ہے، کسی نے کہا کہ ایمان صرف دو چیزوں کا نام ہے، دل کی تصدیق کا اور زبان کے اقرار کا میں نام لینا چاہتا ہے۔ انہی میں سے مرجئۃ الفقہاء ہے یا مرجئہ ہیں جو ایمان کا تعلق دل کی تصدیق سے بھی مانتے ہیں، زبان کے اقرار سے بھی مانتے ہیں، لیکن کہتے ہیں کہ عمل کا اسے ایمان سے تعلق نہیں۔ لیکن ان کی باتوں کا بھی جو خلاصہ ہے یا ان کے اس عقیدے کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی اطاعت کرتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہاں اس کے لیے وعدے ہیں، اس کے لیے نعمتیں ہیں، اور جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے اس کے لیے وعید ہے اور جہنم۔ وہ لفظی اعتبار سے ہم سے اختلاف ضرور کرتے ہیں لیکن حقیقت میں ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں، کیونکہ ہم عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا کے قائل ہیں، وہ بھی عمل کی بنیاد پر جزا اور سزا کے قائل ہیں، گرچہ وہ ایمان کی تعریف میں عمل کا لفظ نہیں بولتے۔ البتہ جو باطل فرقے ہیں جیسا کہ جہمیہ ہے یا اشاعرہ ہے، ماتریدیہ ہے، یہ لوگ عقیدے ایمان کا تعلق تینوں چیزوں سے نہیں مانتے، اور کچھ ایسے بھی فرقے ہیں باطل فرقے جو مانتے تو ہیں لیکن اس کا وہ معنی نہیں لیتے جو معنی ہم لیتے ہیں، جیسے خوارج کے یہاں بھی ایمان کی تعریف وہی ہے جو ہمارے یہاں، معتزلہ کے یہاں بھی ایمان کی تعریف وہی ہے جو ہمارے یہاں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ جی عمل جو ہے نا یہ ایمان کا جز ہے، کلی جز ہے، یعنی ہر عمل یہ ایمان کا جز ہے، کہیں بھی کوئی عمل اگر چھوٹا تو اس کے اوپر کفر کا اطلاق ہو گیا۔ جمعیہ کہتے ہیں اگر کسی نے مثال کے طور پر کوئی بھی عمل چھوڑا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حکم کی مخالفت کی، وہ کافر ہو گیا، کیونکہ عمل جو ہے نا یہ ایمان میں داخل ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں کہ عمل یہ ایمان میں داخل ہے، عمل ایمان میں داخل ہے، لیکن کچھ اعمال ایسے ہیں جو جزو ایمان ہیں جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے اعمال ہیں جو ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے، ایمان کے کمال کے لیے ضروری ہے، یعنی جب تک کہ وہ چیزیں نہ ہوں، وہ اعمال نہیں ہوں گے اس وقت تک ایمان کامل نہیں ہوگا، ایمان تو ہوگا لیکن ایمان کامل نہیں ہوگا۔ خلاصہ یہ کہ ہمارا اور ان کا اختلاف یہ ہے کہ وہ ہر عمل کو ایمان کا جز مانتے ہیں، اور اگر ان میں سے کوئی بھی عمل فوت ہو اس پر کفر کا اطلاق کرتے ہیں۔ ہم ہر عمل کو ایمان کی اساس نہیں مانتے، البتہ ان میں سے بعض اعمال کو ہم ایمان کا جز مانتے ہیں اور بعض دیگر اعمال کو ہم ایمان کے کمال کے لیے ضروری سمجھتے ہیں۔ دوسرا سوال کہ توحید کی جو تین قسمیں ہیں، توحید ربوبیت، توحید الوہیت، توحید اسماء و صفات، کہ توحید کی تین قسمیں ہیں۔ توحید الوہیت یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق، مالک اور رازق جاننا اور یہ سمجھنا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کائنات کو تنہا چلاتا ہے۔ ایسے ہی توحید ربوبیت کا الوہیت کا مطلب یہ ہے کہ تنہائی اللہ سبحانہ و تعالیٰ عبادت کا مستحق ہے، اور توحید اسماء و صفات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے جو اسماء اور جو ہے صفات ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان اسماء و صفات سے متصف ہیں جیسا کہ اس کی ذات کے شایان شان ہیں، اس میں ہم اپنی طرف سے کوئی عقل نہیں لڑاتے، نہ ہم اس کی کوئی کیفیت بیان کرتے ہیں،
اور نہ ہم مخلوق کے مخلوق سے ان کی مشابہت قرار دیتے ہیں۔ لیکن کیا یہ تقسیم کہ توحید کی 3 قسمیں ہیں صراحتاً نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے، لیکن استقراء نصوص یعنی کتاب و سنت کے نصوص کے تتبع سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ توحید کی 3 ہی قسمیں ہیں، چوتھی قسم نہیں ہے۔ کہیں بھی پورا قرآن پڑھ جائیں، پوری حدیث پڑھ جائیں، اس کے علاوہ کوئی چوتھی تقسیم نہیں ملتی۔ اور ایسی بہت ساری تقسیم ہے جس کو وہ مانتے ہیں، جیسے وہ کہتے ہیں نحو کے اندر کلمے کی قسم، کہتے ہیں جی جو بھی ہم منہ سے بولتے ہیں یا تو وہ اسم ہے یا فعل ہے یا حرف ہے، 3 ہی قسمیں سب مانتے ہیں اس کو۔ ہم اگر پوچھیں کہ اب یہ بتائیں کہ 3 ہی قسم کیوں ہیں، چوتھی قسم بھی ہو سکتی ہے، اس کی دلیل کہاں ہے؟ تو وہ کہتے ہیں جی کلام عرب کے تتبع سے یہ معلوم ہوا کہ یہی 3 قسمیں، اس کے علاوہ کوئی قسم بنتی ہی نہیں۔ ایسے ہی کتاب و سنت کے نصوص کے تتبع سے، ورق گردانی سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 3 ہی قسمیں توحید کی، کوئی چوتھی قسم نہیں ملتی۔ اس کی تائید قرآن سے بھی ہوتی ہے، اس کی تائید حدیثوں سے بھی ہوتی ہے۔ آپ صرف سورہ فاتحہ پڑھ لیں تو عقیدے کی جو تقسیم ہے، تینوں تقسیمیں ہمیں سورہ فاتحہ کے اندر ملتی ہیں، لیکن اس کے علاوہ کوئی چوتھی جو ہے تقسیم نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ یہ مانیں کہ 3 قسمیں ہیں اور یہ جو نہ یہ مانے وہ کافر ہے، ہم یہ نہیں کہتے، بلکہ ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خالق، مالک، رازق جاننا ہے، اور یہ جاننا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی تنہا عبادت کا، تنہا ہی اس کائنات کو چلانے والا ہے بلا شرکت غیر۔ ایسے ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تنہا عبادت کا مستحق ہے، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اور اللہ کے جو اسماء حسنیٰ ہیں، ہم ان اسماء حسنیٰ کو ثابت کرتے ہیں، اللہ کی جو کامل صفات ہیں ان صفات کو ہم ثابت کرتے ہیں۔ البتہ اللہ کی ذات کے شایع نشان مانتے ہیں ہم، دنیا کے مخلوق کے مشابہ یا دنیا کے مخلوق کی کیفیت کے مطابق ہم اسے نہیں کرتے، یہ ہم ضروری کر دانتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے کہ آپ 3 تقسیم نہیں مانیں تو آپ کافر ہیں یا دین سے خارج ہیں، اہل سنت سے آپ نکل گئے، ایسا نہیں ہے۔ بلکہ ہم جو کتاب و سنت کے نصوص سے جو عقیدہ ثابت ہونا ہے، ہم اس عقیدے کی بات کرتے ہیں۔ ہم صرف 3 قسمیں اس لیے کرتے ہیں کہ کتاب و سنت کے نصوص کے تتبع سے ہمیں 3 ہی قسم ملتی، چوتھی قسم نہیں ملتی۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔